تو اسی طرح سے دوستوں داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ، اس کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا۔ لاہور میں حضرت کی مزار مبارک ہے اور لاہور کو شاید داتا کی نگری بھی کہتے ہیں، ہم نے اسی طرح سے سنا ہے۔ تو دوستوں وہ بہت بڑا ولی اللہ گزرا ہے، اور جتنی بھی اکابر صوفیہ کرام ہے، جتنی بھی بزرگان دین ہے، یہ اس میں ایک بہت بڑا نام ہے داتا صاحب کی۔ تو دوستو داتا صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ اس کے متعلق تذکرہ اولیاء پاکستان اس نے بھی لکھا ہے، اور ایک کتاب ہے جو محمد انور بن اختر صاحب نے لکھا ہے، اللہ والوں کی کرامت اور مدد نصرت کے حیران کن واقعات۔ اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ داتا صاحب رحمہ اللہ اس کے ٹائم میں یہاں پر ایک جوگی تھا جس کو رائے راجو کہتے تھے۔ تو جتنی بھی لوگ تھے وہ سب کے سب دودھ وہاں رائے راجو کو دیتے تھے۔ اگر کوئی اس کو دودھ نہ دیتا تو اس کی جو مطلب گائیں کیسی کی تھی یا بھینس وغیرہ، تو وہ پھر دودھ کی بجائے اس کے تنوں سے خون نکلتا تھا۔ تو اس وجہ سے جتنی بھی لوگ تھے وہ دودھ پہنچایا کرتے تھے رائے راجو کے پاس، تاکہ اس کا مطلب اس کا نقصان نہ ہو نا، دودھ دے تو خون کی بجائے۔ تو وہ سب ایسا کرتے تھے۔ ایک بار داتا صاحب رحمہ اللہ، جو شاید اس کا اپنا نام سید علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ، شاید اس کا پورا نام یہ ہے، بہت پہلے پڑھا تھا۔ تو داتا صاحب کرتے ایک روز ایک بوڑھی عورت سر پر دودھ کا مٹکا لے کر رائے راجو کے پاس جا رہی تھی۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ نے اس کو روک لیا اور اس کو فرمایا کہ یہ مٹکا، یہ دودھ مجھے دے دو، میں اس کی قیمت آپ کو دوں گا۔ تو اس بوڑھی عورت نے منع کیا اور کہا کہ ہم یہ رائے راجو جو جوگی تھا، جو جادوگر تھا اس وقت، ہم اس کو یہ دیتے ہیں، اگر ہم اس کو یہ نہ دیں تو پھر ہمارے بھینسوں سے، ہمارے گایوں سے، اس کے تنوں سے پھر دودھ کی بجائے خون نکلتا ہے، تو اسی لیے ہم وہاں لے کر جا رہے ہیں اس کو۔ تو داتا صاحب نے اس کو کہا کہ وہ مسکرائے داتا صاحب اور کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ مجھے یہ دے دو۔ تو بوڑھی عورت بھی مان گئی اور اس کو یہ دے دیا۔ تو داتا صاحب رحمہ اللہ نے اس سے پی لیا دودھ۔ شام کے وقت جب وہ بوڑھی عورت نے اپنے جو اس کے پالی ہوئی گائے بھینسیں تھے اس کو جب دھویا تو اس کے تنوں سے زبردست دودھ نکلا اور بہت زیادہ مقدار میں نکلا، بڑا برکت تھا اس میں۔ تو بوڑھی عورت نے جب یہ دیکھا تو اس کا تو یقین بس اب ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، رائے راجو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اور داتا صاحب صاحب کمال ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر لوگوں کے پاس بھی یہ بات پہنچ گئی بوڑھی عورت کے سبب۔ تو جتنی بھی لوگ تھے وہ بھی رائے راجو سے سب کا اعتقاد اٹھ گیا، سب کے دلوں سے رائے راجو کا ڈر نکل گیا۔ تو سب اپنے دودھ داتا صاحب کے پاس لے کر جانے لگے۔ تو جب داتا صاحب بھی اس سے تھوڑا پی لیتے تھے تو اسی طرح سے سب کی دودھ محفوظ ہو جاتے تھے، اور رائے راجو کا جادو بند ہو گیا سب پر، اس کا جوگ ناکام ہو گیا۔ سب کے جتنے بھی لوگ تھے جو داتا صاحب کے پاس دودھ لاتے تھے، سب کی مطلب جتنی بھی بیڑ بکریاں بھینس اور گائے وغیرہ، تو سب کے تنوں سے بس دودھ ہی نکلتا تھا اور وہ خون دینا بند ہو گیا۔ تو اب تو سب کے دلوں سے رائے راجو کا ڈر نکل گیا۔ تو رائے راجو جو جادوگر تھا، جوگی تھا، وہ بہت پریشان ہوا اس عمل سے، اور وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا، ہمارا دودھ بند کرا دیا آپ نے، میں اب آپ کا ایک اور بھی کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو داتا صاحب نے یہ کہا کہ میں کوئی جادوگر تو ہوں نہیں جو کمالات دکھا سکوں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بے بس اور کمزور بندہ ہوں، تو اگر تم کوئی کمال چاہو تو دکھاؤ۔ تو چونکہ اس رائے راجو نے تو بہت بڑے مجاہدے کیے تھے اور ریاضتیں کیے تھے اس جوگ وغیرہ میں، تو اس نے اپنے کرش میں دکھانا شروع کی داتا صاحب کو متاثر کرنے کے لیے، اور یہاں تک کہ ہوا میں اڑنے لگا، یہاں تک وہ پہنچ گیا۔ تو داتا صاحب نے بھی جب یہ دیکھا اپنی کرامت اس نے بھی ظاہر کر دی، اس نے اپنی جو جوتی تھی وہ اتاری اور اس کی طرف چھوڑ دی، تو وہ
جو اس کی جوتی مبارک تھی وہ چلی گئی اور اس جوگی کے سر پر پڑنے لگی، تو شدید تکلیف کے سبب وہ نڈال ہو کر گر گیا۔ اور داتا صاحب کہ جب اس نے سوچا کہ یہ تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مطلب جس نے بنایا ہو وہی اس طرح سے کر سکے گا، جو جادو کو شکست دے، جو جوگ کو شکست دے، وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، تو وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کا مقابلہ نہ کر سکے اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ سے معافی مانگنے لگے، اور یہاں تک کہ داتا صاحب رحمہ اللہ سے بیعت بھی کی اس رائی جوگی نے اور توبہ کی، اور داتا صاحب کی مریدوں میں داخل ہوا، اور داتا صاحب رحمہ اللہ کی مریدی میں ہی وہ رہا، اور داتا صاحب رحمہ اللہ بھی اس کے تربیت کرتے رہے، یہاں تک ایک وقت وہ بھی آیا جب یہ رائے راجو جو صوفیہ کی تاریخ میں ایک بہت بڑے نام سے مشہور ہوا، جس کو حضرت شیخ ہندی رحمہ اللہ کہتے ہیں، تو وہ پھر اسی طرح سے بہت بڑے مقامات تک پہنچ گیا قبول اسلام کے بعد، اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کی فیوزات و برکات، ان کی تربیت کے سبب پھر وہ بہت بڑا صوفی، بہت بڑا ولی اللہ بن گیا، جس کو ہم شیخ ہندی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ تذکرہ اولیاء پاکستان اس نے بھی یہ لکھا ہے، اور اسی طرح سے یہ واقعہ یہ اللہ والوں کی کرامت اور مدد نصرت کے حیران کن واقعات میں محمد انور بن اختر صاحب نے بھی لکھا ہے۔ تو دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہے داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ، جب اس کی نظر کسی پر پڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے حال بدل دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل لیتا ہے۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کر لے، جتنی بھی ہم نے گناہی کی ہے اس سے توبہ کر لے، اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جو تصوف کے بڑے بڑے ہستیاں ہیں، جو شریعت کے موافق لوگ ہیں، بہت سے لوگ ایسی بھی ہیں جو تصوف کے نام پر ایک دبہ ہے، ایک داغ ہے، شریعت سے باہر ہو چکے ہیں، ایسی لوگ بھی ہیں، مگر الحمدللہ تصوف جو اولیاء کرام کا میدان ہے اس میں بہت بڑے بڑا اولیاء کرام ہر زمانے میں موجود تھے، موجود ہے اور موجود رہیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی شرعی پیر جو شریعت پر پابند ہو اس کی صحبت میں بیٹھے، ان سے فیوزات و برکات حاصل کرے، تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی، اور یہی تو مقصود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی پھر اسی سبب حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اولیاء کرام کے پاس بیٹھنا چاہیے، اس کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے۔ تو بس میرا آپ سب کو یہی پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ان پر راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔